السلام علیکم ناظرین۔ دنیا میں کئی قوموں کی طرف سے کئی تحریکیں چلائی گئی ہیں جن کا مقصد یا تو اپنی قوم کا بقا تھا یا دوسرے قوموں کی خلاف ورزی کرنا تھا۔ آج ہم جانتے ہیں ایک ایسی ہی زبردست تحریک کے بارے میں جو یہودیوں کے ذریعے چلائی گئی ہے، جس کا نام صہیونیت ہے، جس کو زائونزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس تحریک کا مقصد کیا ہے، اس تحریک کے بانی کون تھے، اور آج موجودہ دور میں یہ تحریک کس طرح کام کر رہی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیوز پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں سے یہودیوں کی دشمنی ازلی ہے، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اسلام کی جانب سے اب تک دین اسلام اور اس کے متبعین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو ناپاک کوششیں اور سازشیں رچی گئی ہیں، اور انسانی کشت و خون کی جو ندیاں بہائی گئی ہیں، ان تمام انسانیت سوز سیاہ کاموں کا مقصد یہودیوں کا پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور حکمرانی کے خواب کو تعبیر ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یاد رہے کہ انہی اپنے مقصد کی تکمیل میں اگر کسی کا خطرہ ہے تو وہ کھلے طور پر مسلمان اور دین اسلام سے ہے، کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کی کامیابی و حکمرانی کا سورج اور مقاصد کا ستارہ طلوع ہونا ناممکن ہے۔ اسی لیے یہودیوں کی ان کوششوں میں ایک کوشش اور تحریک صہیونیت بھی ہے۔ دراصل صہیونیت ایک سیاسی، نسل پرست اور انتہا پسند تحریک ہے، جس کا پہلا مقصد فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم کرنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں پرچم حکمرانی لہرایا جا سکے اور اقوام عالم پر تسلط و قبضہ حاصل ہو۔ لفظ صہیونیت دراصل شہر قدس میں واقع ایک پہاڑ ہے جس کا نام صیہون ہے، اس سے لیا گیا ہے اور اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں بین الاقوامی صہیونیت ہیکل سلیمانی قائم کر کے اسے اپنے مجوزہ مملکت کا پایہ تخت بنانا چاہتی ہے۔ اس تحریک کا بانی تھیوڈر ہرزل ہے۔ صہیونیت کا پہلا پرجوش دائی یہی ہے، جس کے افکار اور نظریات پر آج تک صہیونیت گامزن ہے۔ اس وقت عالمی سیاست پر پنجے سخت، پکڑ مضبوط اور سب سے زیادہ منظم اور فعال اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں۔ ان کی جڑیں تصور سے بالا تر بہت گہری اور مضبوط ہیں۔ سابق سپر پاور روس اور موجودہ سپر پاور امریکہ دونوں عالمی بساط سیاست پر صہیونی طاقت کے محض مہرے ہیں۔ روس ہو یا امریکہ، برطانیہ ہو یا فرانس، جرمنی ہو یا اٹلی، مشرقی یورپ ہو یا مغربی یورپ، یہ سارے صہیونی لابیوں اور مقاصد کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ صہیونیت کی تاریخی، فکری اور سیاسی جڑیں بہت گہری ہیں، اور یہ تحریک ہرٹزل سے بہت پہلے سارے مراحل سے گزری ہے۔ ان مراحل سے صرف نظر کرتے ہوئے موجودہ بین الاقوامی صہیونیت یہودی صحافی تھیوڈر ہرٹزل کی طرف ہی منسوب ہے، جو کہ صہیونیت کا بانی ہے، اور یہ نظریہ اسی کا پیش کیا گیا ہے۔ اس کا واضح بنیادی مقصد فلسطین میں اسرائیلی حکومت کے ذریعے پوری دنیا کی قیادت یہودیوں کو سونپنا ہے۔ ہرٹزل کی ہدایت پر ایک یہودی وفد نے اس سلسلے میں عثمانی بادشاہ سلطان عبدالحمید سے 2 بار گفتگو کی اور کہا، اگر آپ بیت المقدس اور فلسطین ہمیں دے دیں تو ہم خلافت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتار دیں گے اور مزید کئی ٹن سونا بھی دیں گے۔ اس وقت ترکی کی مالی حالت خستہ اور حکومت مقروض ہو چکی تھی، لیکن غیرت مند سلطان نے ایک بالشت زمین بھی دینے سے صاف انکار کر دیا اور ناقابل فراموش تاریخی جواب دیا۔ غیور خلیفہ نے پاؤں کی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر اپنی ساری دولت دے کر تم لوگ بیت المقدس کی ذرا سی مٹی بھی مانگو گے تو ہم تمہیں ذرا بھی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں نے سلطان کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں رچنی شروع کر دیں۔ بالآخر 1924 میں خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا اور ترک عثمانیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ نوجوان ترکوں کا غلبہ بڑھنے لگا۔ بین الاقوامی صہیونی لیڈر سلیمان منصور نے اپنے خفیہ مراسلے میں لکھا ہے، ہم نے فلسطین میں جو ترکوں کی عملداری میں ہیں تھوڑی سی زمین خریدنے کے لیے سلطان عبدالحمید کو منہ مانگی قیمت کی بھی پیشکش کی تھی، لیکن وہ نہیں مانا اور ہمارے آدمیوں کو بے عزت کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ لیکن آپ یقین رکھیے ہم اس سرکش حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ترکوں کو ایسی سزا دیں گے کہ ان کا حال اس سے بدتر ہوگا جو ریڈ انڈین لوگوں کا امریکہ میں ہوا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ بین الاقوامی صہیونیت نے پس پردہ رہ کر اپنی خفیہ تنظیم فری میسن کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کر دیا۔
اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے صہیونیت کے افکار و مقاصد کو روبہ عمل لایا، اور نوجوان ترک نے مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اسلام پسندوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، علماء کا قتل عام کیا، تمام اسلامی شعائر پر پابندی لگا دی، عربی زبان میں خطبہ، اذان اور نماز تک پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ترکی میں اسلام کو مٹانے کی بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسی طرح مصر میں بھی یہی منصوبہ اپنایا گیا۔ یہودیوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہ جس ملک میں بھی گئے وہاں اپنی قومی خصوصیات کا مظاہرہ کیا، دینی بے راہ روی، اخلاقی انحراف اور انسانیت سوز بیماریوں کو عام کیا، ملک میں بغاوتیں اور شورشیں پیدا کیں۔ اسی وجہ سے ہر جگہ سے بھگائے گئے۔ روم اور روس کا زوال یہودیوں کی ہی سازشوں سے ہوا۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد یورپی ممالک میں جہاں بھی انقلاب اور بغاوت ہوئی، اس میں صہیونیت کا پورا ہاتھ رہا۔ رومن امپائر کے سقوط کے بعد یہودی پورے یورپ، خصوصاً برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں پھیل گئے۔ انہوں نے ہر جگہ اپنا اثر و نفوذ قائم کرنے کی کوشش کی۔ صہیونیوں نے پوری دنیا میں ذہنی تطہیر، نفسیاتی تربیت اور جسمانی ورزش کے مراکز قائم کیے ہیں۔ جو بھی یہودی اس میں ایک بار شامل ہو جائے، اس کا اپنے اوپر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس تنظیم کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسے اسرائیل کا وفادار اور اپنا سب کچھ قربان کرنے اس کے گروہ میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ یہ گروہ اسرائیل کے لیے جاسوسی اور تخریب کاری، مسلم ملکوں میں بدنظمی پھیلاتا ہے، دعوت اسلام کی تمام کوششوں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، تعلیمی اداروں میں کام کرنے کے علاوہ اسلامی ممالک کے حفاظتی نظام میں نقب لگاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی اور امریکی تحقیقاتی کمیشن کو ہاگانا نامی ایک صہیونی فوجی تنظیم نے یادداشت پیش کی تھی، جس میں لکھا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہم نے برطانوی یہودی فوج کا ایک یونٹ قائم کیا، ہم نے غیر سرکاری نیشنل گارڈ بنائی جس نے عربوں کو تخریب کاری سے باز رکھا، ہم نے جاسوسی کی، ہم نے خفیہ خصوصی یونٹ قائم کیے تاکہ برطانوی ہائی کمیشن کے منصوبوں کو روبہ عمل لایا جا سکے اور باغیوں کا تعاقب کر کے ان کی کمین گاہوں تک پہنچے۔ ہم نے عربوں پر سبقت حاصل کر لی اور اب ان کے حملوں یا بغاوت کو آسانی سے کچلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے چند جھلکیاں اس تحریک کی جو صہیونیت نام سے مشہور ہے۔ یہودی سارے عالم میں اپنا پنجہ گاڑ رہے ہیں اور تمام حکومتوں کو اپنے شکنجے میں لے رہے ہیں، اور اس وقت سب سے فعال یہی تحریک ہے جس کا مقصد ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے، اور سارے عالم میں ان کی اپنی حکومت ہوگی، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ان کے آنکھوں کے سامنے ہے جس کے لیے یہ کوشاں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے، اور اگلی ایسے ہی ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنا کر لاتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔